دوستوں ہم جانتے ہیں کہ ویسٹیج کیا ہے۔ ویسٹیج ایک ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی ہے، جو کہ ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی یعنی کہ کمپنی سے سامان سیدھا کنزیومر کے پاس، بیچ کا جو بچولیوں کے پاس جو پیسہ جاتا ہے وہ نہ جا کر کے سیدھا کنزیومر کو ملتا ہے، یعنی کہ 50% پیسہ جو ہے کنزیومر کو ملتا ہے، اسے ہم ڈائریکٹ سیلنگ کہتے ہیں۔ مارکیٹنگ 3 پرکار کی ہوتی ہے: ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اور امیزون فلپکارٹ سے، اور تیسری ہوتی ہے ڈائریکٹ سیلنگ۔ امیزون فلپکارٹ سے جو کہ امیزون فلپکارٹ تمام کمپنیاں کھول رکھی ہیں، وہ کمپنیاں جو ہے اپنے کسٹمر تک مال پہنچانے کے لیے 20% کا جو ہے چھوٹ دے دیتی ہیں۔ اس لیے جو ہے امیزون فلپکارٹ کچھ مال سستا پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ ہے ڈائریکٹ سیلنگ، اس میں اس کو بھی نہیں دیتے، جہاں تک کہ ٹی وی پہ ایڈوائزر کو بھی نہیں دیتے۔ اس میں جو کچھ کرنا ہے صرف کنزیومر کو ہی ایڈوائزر بنا دیا ہے۔ کنزیومر اپنے نیئر ڈیئر فرینڈ دوستوں کو بتائے گا، پہلے تو خود یوز کرے گا، یوز کر کے جو فیل کرے گا، اچھا فیل کرے گا، یا تو اس میں ریٹرن پالیسی بھی ہے، اگر اس کو اچھا نہیں لگا تو ریٹرن کر سکتا ہے، مہینے کے 30 دن کے اندر ریٹرن کر سکتا ہے۔ جب تک جو آپ پہلے سے جو سامان لے رہے ہیں کسی دکان سے، وہ دکان بند نہیں ہو جائے گی، آپ لے سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں۔ آپ کا پیسہ ریٹرن کریں گے، آپ کا پیسہ ترنت مل جائے گا۔ اور آگے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب مال آپ کو پسند آ گیا، اگر مال پسند آ گیا تو آپ لیں گے، اور یدی آپ لیں گے تو ڈی پی ریٹ پہ آپ کو ڈسٹریبیوٹر پرائز پہ ملے گا، جو کہ ایم آر پی سے 20% گھٹ کے ملے گا۔ اور دوسرا بینیفٹ جو کہ آپ کو 5% کم کر کے ریٹ کم کر کے دیا جائے گا۔ تیسرا بینیفٹ آپ 2000 کا 3 مہینے تک لیتے ہیں تو آپ کو چوتھے مہینے 1200 کے پروڈکٹ فری دیے جائیں گے۔ کل ملا کے آپ کو 50%، اور چوتھا بینیفٹ کہ آپ کو پرفارمنس بونس ملے گا 5% کا۔ اور اگلا فائدہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کا لیول جو ہے جب 500 پی وی ہے، بزنس والیوم آپ کا 500 پی وی کے اوپر ہو جائے گا، جب آپ کو 8% ہو جائے گا۔ جب آپ ڈائریکٹر بن جاؤ گے تو اب آپ کو کمپنی اپنی ٹرن اوور کا 3% دے گی ڈائریکٹر بونس کا۔ جب آپ ڈائریکٹر بونس کے بھی اوپر جائیں گے تو آپ کو کمپنی کار فنڈ دے گی، صرف کمپنی کے ٹرن اوور کا 3%۔ جب آپ ڈائریکٹر بونس کے بھی اوپر جائیں گے، جیسا آپ کا بزنس والیوم بڑھتا جائے گا تو آپ کو ہاؤس فنڈ ملے گا اور ٹریول فنڈ ملے گا۔ ایسے آپ کا جو ہے خود کی ریٹیل پر بھی بڑھتا جائے گا، اور آپ مہینے کے اندر اگر ایک بھی جوڑ لیتے ہیں، اب آتے ہیں آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں یا نہیں، اور آپ کو ٹریننگ، اگر آپ اتسک ہیں تو بزنس بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ٹریننگ دی جائے گی، فری میں ٹریننگ دی جائے گی، اور آپ بزنس کے لیے ریڈی ہو جاؤ گے۔ جب آپ بزنس کے لیے ریڈی ہو جاؤ گے تو آپ جو ہے مہینے میں 1% کو جوڑو گے، مہینے میں اگر آپ 6% کو دھیرے دھیرے کر کے جوڑ لیتے ہیں تو آپ 2,000 کا سامان دلا دیتے تھے، تو کمپنی آپ کو دے گی 2,000 کا سامان گفٹ میں۔ دوسرا بینیفٹ جو کہ آپ کو 5% جو ہے ان 6 کا 5% پرفارمنس بونس ملے گا۔ وہی کام وہ 6 کریں گے یا 1 کرے گا، 1 بھی کرے گا، 6 میں سے مان لیتے ہیں 6 میں سے 5 نہیں کرتے ہیں، 1 کرتا ہے تو 1 کا آپ کو 1 وہی کام کرتا ہے، مہینے میں 1 اگر جوڑ لیتا ہے تو اس کا 5% آپ کو بھی ملے گا، اور اس کو پرفارم بونس ملے گا۔ اور وہ اگر 6 کو جوڑ لے، دھیرے دھیرے
5-6 महीने में 6 को जोड़ ले, एक ही महीने में या 2 महीने में 6 को जोड़ लेता है, वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, जितनी जल्दी कर सकता है वो। अगर 6 को जोड़ लेता है तो उसको भी 2,000 का सामान फ्री में मिलेगा। वही जोड़ना एक अच्छी बात है, क्योंकि 2 के जोड़ने से ही तीसरा पैदा होता है। जब हम 2 जोड़े तभी तीसरा पैदा। सृष्टि की रचना ही ऐसे ही हुई है कि 2 के जोड़ने से ही तीसरा पैदा हुआ है। तो जोड़ना एक अच्छी बात है। तो कुछ लोग तो तोड़ रहे हैं। आजकल क्या चल रहा, कंपटीशन चल रहा। बाहर बिजनेस में वेस्टेज के बाहर अगर देखा जाए तो दुकानों में कंपटीशन चलता है। बगल वाले दुकान से सामान ले लो तो वो जल जाता है, वो जल जाता है, चलता है। इसमें हेल्प करने वाले बहुत मिलेंगे, जो सीनियर आपके अपलाइन, जो आपके सीनियर होंगे ऊपर के लोग, वो हेल्प करेंगे। आधी रात पे भी आप फ़ोन करोगे तो वो उठाएंगे और पूरी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। इस किसी भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें एक गुरु, इसमें जो आपके अपलाइन है उसको गुरु माने, उनके कहने पर माने चलें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और वो कभी गलत रास्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि बाप अपने बेटे को कभी गलत रास्ता नहीं बताता। इसलिए जो है उनको कंपनी देगी, जो भी दे। ये सोच के मत करें कि हमारे करने से उनको कुछ मिलेगा, ये सोच के करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दूसरों के आप अपना भला करें और दूसरों का अपना भला स्वार्थी बने, मगर ऐसे स्वार्थी ना बने कि छींड़ के खा रहे हो, दूसरे का छुड़ा के खा रहे हो, ऐसे स्वार्थी ना बने। स्वार्थी बने, हाँ स्वार्थी बनना ज़रूरी है, क्योंकि जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। तो पहले अपना भला करिए, फिर उसके बाद दूसरों का, जग का भला करिए। गरीब आदमी का, जिसका चूल्हा नहीं जल रहा उसका जलवाइए। हर आप शौकी है दूसरों का भला करने, या आपको डील करना अच्छा लगता है, आपको दूसरों को डील करना या खुशी देना अच्छा लगता है, तो ये भी सुविधा है, आप जॉइन करा सकते हैं और उनको समझा बता के जॉइन करा सकते हैं, जो कि 50% का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसको भी 5 पर एक बिजनेस चालू हो जाएगा, जो कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, जो कि ये काम हम पहले से करते आ रहे हैं। अगर हम किसी ट्रेडिशनल मार्केट में किसी दुकान से अगर सामान लेते हैं, हमको अच्छा लगता है, तो हम अपने नियर डियर दोस्तों को बताते ही बताते हैं, बड़े एक्साइटेड होके बताते हैं कि वाह ये माल अच्छा है, ये मेरे को फ़ायदा किया, यहाँ से लेना। तो वो जाके वहाँ से आपके बताने से आपका दोस्त या नियर डियर वहाँ से लेता है। वो लेता है तो क्या वो कंपनी आपको कुछ देती है? नहीं देती है, आपको नहीं देती, ना उसको कुछ एक्स्ट्रा देती है। जो MRP होता है उसी रेट पे सामान देता है। अगर सामान कोई गलती निकली तो वो रिटर्न भी नहीं करेगा, और वो आदमी जो है आपको ही कंप्लेन करेगा। अगर आप सामान ख़राब निकला तो वो कहेगा तुम्हारे बताने से मैं लाया, आपको जो है उल्टा सीधा बोलेगा। मगर इसमें जो है वेस्टेज में रिटर्न पॉलिसी है। अगर उसको नहीं अच्छा लगता है तो आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिटर्न हो जाएगा। अगर वैसे तो ऐसा बहुत लोग नहीं करते हैं, बट हो भी जाता है, आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, आप अभी प्लान नहीं दिखा सकते किसी को, क्योंकि वो कुछ भी बोल सकता है, ये फर्जी है, वो है, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप प्लान दिखाना नहीं आता है, तो इसलिए आप मत दिखाओ, मेरे से कांटेक्ट कराओ। अगर कोई है, कोई कुछ प्रश्न करता है तो उससे मेरे से कांटेक्ट कराओ, मैं उसको समझा दूंगा, बता दूंगा, आसानी से जवाब दे दूंगा। जो प्रूफ मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। अब चलते हैं। सबसे पहले अपने आप को पहचानें, अपनी सोच को बड़ा बनाएं। अपनी सोच जो है, हमारी सोच जो है ऊंची होनी चाहिए हमेशा। जब हम बड़ा सोचेंगे, क्योंकि हर काम जो है सोच, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ है वो है हमारी सोच। द बेस्ट पावरफुल ऑफ द वर्ल्ड योर थॉट। जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है वो है हमारी सोच।
تو سوچ ہمیں کیسی رکھنی چاہیے؟ اونچی سوچ رکھنی چاہیے اور پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ اور سکاراتمک وچار اور نظریہ پازیٹیو نظریہ ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ نہیں کہ روڈ کے پار کوئی لڑکی لڑکا ہے بات کر رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں. کیونکہ بہت غریب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں یہ وہ ہے اس کی گرل فرینڈ ہے فلان ہے ڈھکان ہے. ارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ پازیٹیو نظریہ رکھیں. اپنا نظریہ جو ہے پازیٹیو رکھنا ہوگا. اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ایک طرح سے. اپنے اندر کی شکتی کو پہچانیں. جو کہ اپنے ہر آرگنس کی طاقت کو لکھیں. ہماری آنکھیں ہیں لاکھوں کی ہیں, کڈنی ہے خراب سے خراب کڈنی ہے وہ لاکھوں کروڑوں کی ہے. اپنے ہر آرگنس کو لکھیں, آرگنس کی قیمت لکھیں. کیونکہ آپ وہ ہو, آپ کون ہو, سب سے پہلے یہ جانیں آپ کون ہو. تو لوگوں کا جواب, دنیا کا جواب رہتا ہے, لوگوں کا جواب رہتا ہے کہ آدھار کارڈ میں جو لکھا وہ نہیں ہو آپ. آپ ایک ایسے ویکتی ہو جو کہ دنیا بدل سکتے ہو. آپ کے اندر وہ ارجا ہے جو کہ اور کسی میں نہیں ہے. دنیا بدل سکتے ہو آپ. آپ کے اندر وہ ارجا ہے جو کہ دنیا بدل سکتے ہو. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کا جو انگوٹھا لگتا ہے تو آپ کے انگوٹھا کا نشان اور کسی سے نہیں ملتا. اس لیے آپ الگ ہیں, سب سے الگ ہیں, سب سے الگ گڑ ہیں. اس لیے آپ وہ ہو جو کہ دوسرے میں نہیں ہے. آپ میں کچھ نہ کچھ خوبی ایسی ہے جو کہ دوسرے میں نہیں ہے. مگر آپ کی جو واستوکتا ہے وہ باہر نہیں آ پاتی. کیوں نہیں آ پاتی؟ بتاؤں گا. میں کیا وگیان بتانے جا رہا ہوں. میں یہ وگیان بتانے جا رہا ہوں. بتاتا ہوں. پھر میں یہ وگیان بتانے جا رہا ہوں کہ کبھی کسی سے تلنا نہ کریں. مان لو آپ نے ایک منزل بنا لیا, ایک مکان بنا لیا, پڑوسی نے 2 منزلہ ٹھوک دیا. اب آپ نے کہا اس نے 2 منزلہ بنا لیا. اب آپ نے 2 منزلہ بنایا, اس نے 5 منزل ٹھوک دی. اب آپ کو پھر وہ بولنے لگی ارے اس نے تو 5 ٹھوک دی, اس نے 5 ٹھوک دی. اب آپ نے 5 ٹھوکی. اب اس نے گاڑی لے لی. ارے اس نے تو گاڑی لے لی. اب آپ نے گاڑی لی, اس نے بڑی گاڑی لے لی. اب آپ نے کہا اس نے تو بڑی گاڑی لے لی. اب آپ نے بڑی گاڑی لیا. اب ایسے کرتے کرتے کہاں تک جاؤ گے؟ وارن بفیٹ جو دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ ہے, وارن بفیٹ. اب ایک وارن بفیٹ ہے, ایک اس کے وارن بفیٹ جو کہ جس کا کہ گٹر بھی سونے کا, کافی سامان سونے کے, لوٹے برتن سب سونے کے. یعنی کہ کھانا بیوی چھوڑ کے سب سونے کا, سب کچھ سونے کا. بیوی اور کھانا پینا چھوڑ کے سارا کچھ سونے کا. کیا اس کے آگے جاؤ گے؟ ہوتا کیا ہے کہ تلنا کرنے سے اپنی جو واستوک ارجا ہے, واستوکتا شکتی ہے, وہ باہر نہیں آ پاتی. اپن جو ہے دوسروں سے چھوٹا سمجھتے رہتے ہیں. اپن جو ہے اس سے اپن کو اپنے جو واستوکتا ہے, واستوک شکتی ہے, وہ باہر نہیں آ پاتی کھل کے. دوسروں سے چھوٹا سمجھتے رہتے ہیں, ہمیشہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے رہتے ہیں. تو اس لیے کبھی کسی سے تلنا نہیں کرنا چاہیے. تلنا نہیں کرنا ہے. تلنا کبھی کسی سے نہ کریں. کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے, اگر دنیا میں اگر آپ کو سکسیسفل بنا سکتا ہے تو وہ ایک آدمی ہے. وہ ہے کون؟ وہ ہے صرف آپ. دنیا میں اگر سکسیسفل جو روک سکتا ہے وہ ہے کون؟ وہ ہے صرف آپ. آپ کی سوچ نربھر کرتی ہے کہ آپ غریب رہنا چاہتے ہیں یا امیر ہونا چاہتے ہیں. اگر غریب رہنا چاہتے ہیں, غریب لوگوں کی یہ فلسفی ہے. تو غریب لوگوں کی فلسفی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے چھوٹا سوچتے ہیں. ان کے دماغ میں نگیٹو چلتا ہے, ڈر رہتا ہے. ایک ڈر کا باپ ہے انڈیسائڈ بھے. ڈر گیا تو وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتا ڈر سے. اسمنجس
اس کا بھی بیٹا اسمنجس میں پڑ جاتا، ہائے کیا کروں کیا کروں کیا کروں، یہ کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں، کبھی یہ کر لیتا ہوں، یعنی وہ بھٹکتا رہتا ہے، وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتا، ڈر اسنجمش. اس لیے جو ہے تو ڈر کو بھگا کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم بڑا سوچتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے کہا بیٹا کتنے پیسے کماؤ گے، تو وہ اتنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اتنا جتنا پھیلا پاتا ہے اتنا پھیلاتا ہے. اگر وہیں پہ کوئی کہہ دیتا ہے اس کے چاچا داؤ، ہت تیرے باپ نے بھی کمائے اتنے کہ تو ہی کمائے گا، تو سکڑ جاتا ہے، پھر وہ سوچنا ہی بند کر دیتا ہے. یعنی کہ کسی نے کہہ دیا تو اسی دن سے سوچنا بند کر دیتا ہے. جب سوچنا بند کر دیتا ہے تو وہ سوچنا ہی بند کر دیتا ہے تو وہ اسی حساب سے اس کی وہ چلنے لگتی ہے، کام ہونے لگتا ہے، تو وہیں پہ وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو غریب سمجھنے لگتا ہے. اور تو اپنے دائرے میں رہنا، یہ نہیں کہ پیسے ہو گیا تو دائرہ چھوڑ دینا، نہیں، لوگوں کا بھلا کرنا، دوسروں کی غریب لڑکی کی شادی ہو رہی تو اس میں مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، یا بیسٹی سے جڑا دینا، کچھ مدد کر دینا، اس کی سامان دلا دینا جو لگتا ہے شادی میں، تو ہیلپ کرنا، دیا بھاؤ رکھنا، پرانیوں میں دیا رکھنا. یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہو گیا تو الٹا سیدھا چلنا، نہیں، دارو پینا، یہ میٹھ مدرا، یہ سب میٹھ کیا ہے، دوسروں کا جیو کھانا. جب بھگوان بھی نہیں بچے، ایک طوطی کی کہانی سنی ہوگی آپ نے، طوطی کو جو ہے سیتا ماتا نے پنجڑے میں بند کر لیا تھا، تو اسی کا پریڑام ان کو بھوگنا پڑا کہ بن جانا پڑا. تو جانوروں میں بھی، وہ بھی تو پرانی ہیں، ان میں اتنی شکتی ہوتی ہے، تو جانور ہم نہیں کھا سکتے. اگر ان کو ہم زندہ نہیں کر سکتے تو مارنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے ہمارا. اسے پرانیوں میں دیا بھاؤ رکھتے ہیں. چلو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، بتاتا ہوں آج جتنا بتا پا رہا ہوں. تو دائرے میں رہنا، یعنی کہ اپنے دائرے میں رہنا. یہ نہیں ہے کہ جب آپ سینئر بن گئے، آپ کے پاس پیسہ آنے لگا ناپ تو تھوڑا سا ڈسپلن میں رہنا، کہ اپنے سینئر کو الٹا سیدھا نہیں بولنا، عزت کرنا. عزت کرنے سے عزت ملتی ہے. عزت جب آپ کریں گے کسی کی تو عزت میں، اپنے ڈاؤن لائن کی بھی عزت کرنا. اس کو وہ بے شک اگر بولتا ہے اس کو سوچ سمجھا کے اس کو لائن پہ لانا، انسان کو انسان بنانا، عزت کرنا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے، سب سمبھو ہے، مگر اس کا مائنڈ سیٹ کرنا ایک آپ کی ذمہ داری ہے. زیادہ سے زیادہ نالج ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، میں تو سب کچھ جانتا ہوں، وہ ایک دن غریب ہوں گے. وہ جو کہتے ہیں سب کچھ جانتا ہوں. وارن بفیٹ دنیا کا سب سے امیر ہے. وارن بفیٹ، دھیرو بھائی امبانی ہو گیا، وہ ابھی بھی 2-3 گھنٹے پڑھتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ودیا لیتے ہیں، بک سے، اپنے گرو سے، یا کہیں نہ کہیں سے 2-3 گھنٹہ 4 پڑھتے ہیں، نالج لیتے ہیں، کہیں سے کہاں سے کیا سیکھنے کو مل جائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو جو کہتا ہے نا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، وہ ایک دن غریب ہوگا. تو میرے باپو کہتے تھے میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. اور جب میں نے انہیں بتائی وارن بفیٹ کی کہانی، ان کا تب سے وہ جان گئے، وہ سیکھنے لگے کچھ نہ کچھ. تو سب کچھ کوئی نہیں جانتا. جو کہتا ہے سب کچھ جانتا ہوں وہ نیچے جاتا ہے، غریبی کی اور جاتا ہے. وہ میرے کو دقت میرے کو بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے بال پک گئے، تو ابھی چھوٹا ہے، میرے بال پک گئے. ایسے ہی نہیں پک گئے. لیکن دقت جب ہوتی ہے کہ ان کے بال پک گئے لیکن ان کا جو ایکسپیرینس ہے، جو وہ ہے، عمر بیت گئی اتنی، ان کے اکاؤنٹ سے میچ نہیں کھاتا، اکاؤنٹ میں ان کے بیلنس سے اور ان کا میچ نہیں کھاتا. دقت اس بات کی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو تھینک یو سو مچ، وش یو ویلتھ. یعنی کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں.
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، وش یو ویل.